وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 6، درس کا نمبر 1833، حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہمیں جنت جانے کی کوئی تڑپ نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن جاہد فإنما يجاہد لنفسه ان اللہ لغنی عن العالمین. اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے محنت کرتا ہے، اور خدا تو سارے جہان سے بے پرواہ ہے. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 6، ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ. جو شخص راہ حق میں جد و جہد کرتا ہے تو وہ اپنے ہی نفع کے لیے تگ و دو کرتا ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین. بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. اہم آیت ہے، اور گزشتہ سبق بھی اسی آیت پہ ہم بات کر رہے تھے، اور بات چونکہ بہت زیادہ اہم ہے اور تو اس لیے میں نے چاہا کہ تھوڑی سی اور اس پہ بات کریں. دیکھیں، یہ اللہ کا راستہ جو ہے، یہ گزشتہ سبق میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ دنیا کا بھی کوئی کام اس کے مناسب یعنی اس کے مناسب مقدار میں آپ کو محنت اور جد و جہد کرنی ہوتی ہے. بڑی منزل ہو، بڑا کام ہو تو بڑی جد و جہد. یعنی آپ ایک مکان بنا رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو پہلے زمین خریدیں گے، پلاٹ خریدیں گے، پھر اس کا نقشہ بنوائیں گے، پھر چل سو چل لاکھوں کروڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا، تو پھر کہیں جا کے ایک مکان بنے گا جتنے بھی عرصے میں بن گیا. کہیں پر اگر آپ سستی کر لیں، پیسے ختم ہو جائیں یا پیسے ہوں، کوئی ٹھیکیدار بھاگ جائے، تو مسائل بیچ میں آتے ہیں. لیکن اگر آپ جد و جہد کریں گے تو آخر کار یعنی اس کے مطابق اگر آپ جد و جہد کریں گے تو مکان بن جائے گا آخر میں. یہ میں ویسے ہی آپ کو مثال کے طور پہ کہا. دیکھیں، اللہ کا راستہ، یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھا، اہدنا صراط المستقیم. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ ہماری منزل ہے، اور گزشتہ سبق میں بھی میں نے اللہ کی عطا اور اس کی توفیق سے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہمارا دنیا میں آنا اللہ کا ایک بہت بڑا ہم پر احسان ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنت المأوا، جنت الفردوس. تو
اگرچہ ہمیں اس پر یقین نہیں ہے، آج کے مسلمان کو نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے، اور اسی لیے یہ بھٹک گیا ہے، بہک گیا ہے، بھٹک گیا ہے، اور اس نے باطل کو اور ختم ہونے والی چیز سے دل لگا لیا ہے، اسی کو اپنا مدعا بنا لیا ہے۔ ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اس بات کو ذرا آپ نوٹ کریں۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا راستہ سیدھا راستہ، اور آپ کو اس سلسلے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری منزل ہے، اور وہ منزل اسی وقت میں لگی ہمیں جب ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے، یعنی اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ اس بات کو ذرا دونوں کو آپ کنیکشن ملائیں۔ اللہ کے راستے پر چلنا کیا ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، تو آپ پھر اللہ کے راستے پر ہوں گے۔ اب اللہ کا راستہ کیا ہے؟ دین اسلام، قرآن اور نبی کا طریقہ۔ یہ مختصر بات ہے، مضبوط محکم بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا۔ تو اب یہ ہے نا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے زندگی گزاریں اور اللہ ہی کے لیے زندگی گزاریں۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے سامعین کرام، میں اس کو خاص طور پہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور بیان کرتا بھی رہتا ہوں کہ اس وقت ہماری منزل اللہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لینا، ایک لحاظ سے یہ قرآن اور اس کے مضامین ہمارے لیے کچھ اس میں کوئی خاص کشش نہیں نظر آ رہی، کوئی جذب اور کوئی کشش ہم اس کو نہیں محسوس کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اللہ اب ہماری منزل نہ ہے، نہ اس کو ہم منزل بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت زیادہ پریشان کن بات ہے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اللہ تو بے نیازوں کا بے نیاز ہے، اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رسول کا کام تو بلاغ المبین ہے، صاف انداز میں پہنچا دینا ہے، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے رسول کی۔ اسی طرح جو اللہ والے ہیں، آج آپ کو راستہ دکھا رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی ابتدائی طور پہ یہی ہے کہ وہ آپ کو یعنی وضاحت کریں، کلام اللہ کی وضاحت کریں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ تو اچھا، اب ہم نے جو ہے دنیا کو منزل بنا لیا ہے۔ خاص طور پہ اس بات پہ غور کریں۔ دیکھیں، میں اگر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو اس کا مطلب خیر خواہی ہے۔ اگر آپ میری باتیں سن کے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر میری گفتگو آپ کے لیے بیکار ہے، فضول ہے۔ جس طرح ہم نے معاذ اللہ قرآن سے منہ موڑ لیا ہے تو قرآن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، آج جو بھی ہم دین کا کام کر رہے ہیں اس کا کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہو رہا۔ نمازی ہیں کروڑوں، اور نماز کی خاصیت یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ الٹا بے حیائی اور برے کام بڑھ رہے ہیں۔ خاص طور پہ آپ دیکھ لیں، سعودی عرب میں دیکھ لیں، ویسی مثال کے طور پہ دیکھ لیں، وہ لوگ جو ہیں منکرات کو فروغ دے رہے ہیں۔ محمد بن سلمان جو ولی عہد ہے، تو یہ دیکھیں صرف محمد بن سلمان کی بات نہیں ہے، یہ ساری یعنی خاص طور پہ ملک عرب، کہیں بھی قرآن کی حکومت نہیں ہے، حالانکہ قرآن وہیں سے ہمیں ملا تھا۔ عرب جو ہے اس وقت کیا عرب اور کیا غیر عرب، کیا عجم، یہ سب جو ہے گمراہ ہو چکے ہیں۔ اللہ دیکھیں، ایک یعنی مختصر بات ہے لیکن جامع ہے کہ اس وقت ہم ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور ہم نے ظاہر کو اپنا مدعا بنا لیا ہے۔ ظاہر کے لیے ہم جی رہے ہیں، اور ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے۔ ہم نے اللہ کی بجائے دنیا کو لبیک کہہ دیا ہے، حاصل ہے دنیا کو۔ اس بات پہ آپ غور کریں نا،
حاصل دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور اس کی بڑی قدر و قیمت ہے ہماری نظر میں، اور یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا رہتا ہوں، اور یہ ضروری ہے بات، کہ اگر آپ نے اللہ سے رخ پھیر لیا، دنیا کو مدعا بنا لیا، آپ کی دنیا خراب گزرے گی، آپ کا حال اچھا نہیں ہوگا۔ یہاں ابھی وہ آ رہا ہے نا، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اگلی آیت میں آئے گا بہرحال۔ تو دنیا میں آپ کو خوشی نہیں ملے گی، آپ تو سارے زندگی خوشی کے لیے گزار رہے ہیں وقت، لیکن آپ کو دلی اطمینان اور سکون میسر نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ، یہ ایک قدرتی بات ہے، اس کی میں وضاحت کر بھی چکا ہوں۔ یاد الہی سے اگر آپ منہ موڑ لیں، مَن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور یہ پھر آپ کو سیدھا راستہ الٹا راستہ سیدھا کر کے دکھائے گا۔ شیطان جو ہے وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ شیطان کام کیا کرتا ہے کہ آپ کے الٹے کام کو سیدھا کر کے دکھاتا ہے۔ آج میں آپ سے مخاطب ہوں، مطلب امت مسلمہ سے۔ ہم اس وقت اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں، بھئی میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کچھ کر رہا ہوں، کلمہ میں نے پڑھا ہوا ہے، مسلمان ہوں جدی پشتی۔ اب زندگی میں اپنی مرضی سے گزار رہا ہوں، منزل میری دنیا ہے، مدعا زندگی گزارنے کا ہمارا دنیا ہے۔ تو یہ 4-5 آپ کام کر لیں یا نہ کر لیں، اس کی یہ تو پھر برے کام بن جاتے ہیں، میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں۔ اس کا کوئی دیکھیں فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ مطلب کہ دیکھیں، یہ بات نہیں ہے کہ اسلام کا کوئی ذائقہ یا فائدہ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے کہ اسلام کا کوئی ذائقہ نہیں ہے یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسلام کا ذائقہ ہے اور اس کا فائدہ ہے، لیکن ہم نے تو اسلام سے اپنا رخ پھیر لیا ہے، ہم ظاہر کے دیوانے ہیں، ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور ہماری جد و جہد جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے۔ اب یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، وَمَن جَاهَدَ، اب جاہدہ کوشش جو ہے، یہ کیا دنیا کے بارے میں ہے؟ ایسا بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ہمارا ذہن ہے، تو بہرحال ہمارے ذہن کی تو کیا ہی بات ہے۔ تو جد و جہد، محنت، تھوڑا سا میں اس پہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا راستہ جو ہے وہ تکالیف، مصیبتیں، سختیاں، اور یہ نارمل بات ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ اگر آپ کا رخ بدل گیا اور معاشرے کا رخ دوسری طرف ہے اور آپ نے اباؤٹن لے لیا، تو آپ کو چلنے میں تو مشکلات ہوں گی، لوگ آڑے آئیں گے، آپ پر دباؤ آئے گا اور مختلف طریقوں سے، لیکن پھر سارا دار و مدار آپ کی نیت اور ارادے پر ہوتا ہے۔ جب مشکلات، میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ جب مشکلات آتی ہیں تو وہ ابھی آگے مضمون بھی آئے گا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، آیت نمبر 10 میں ہے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ تو خیر یہ تو وہی میں بات کروں گا، لیکن ابھی تو میں بات کر رہا ہوں کہ جد و جہد اور اللہ کا راستہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو میں نے مشقت میں بنایا ہے، یعنی اس کی کامیابی جو ہے وہ مشقت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو، خوب جد و جہد کرتے ہو،
اور پھر تم یقین رکھو کہ تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی، اللہ سے تمہاری، یعنی پھر ممکن ہوگا۔ جد و جہد، قادح الی ربک قدحا، یعنی آپ ہمارے شیخ عبد الرحیم اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ اس آیت کا ترجمہ ایسے کرتے تھے کہ اے انسان، تم اللہ کے راستے میں خوب جد و جہد محنت کرتے ہو، اور وہ الفاظ ہے کہ تم اپنی ہڈیاں جو ہیں گھساتے ہو، تو اب یقین رکھو، اگر یعنی ہڈیاں گھسانا کیا، خوب جد و جہد، خوب محنت، تو پھر تم یقین رکھو کہ تمہاری ملاقات ممکن ہوگی، فملاقی۔ اور آپ کو تو میں نے بتایا بھی ہے، بتاتا بھی رہتا ہوں، اور کہ اللہ ہماری منزل ہے اور ہم نے اللہ کے راستے میں محنت کرنی ہے۔ اب یہ محنت اور جد و جہد یہ قدرتی، یہ آپ ایسا نہ سمجھیں کہ یہ کوئی خاص اللہ تعالیٰ آپ پہ یعنی ایسا لائے گا تکلیفیں، یہ قدرتی طور پہ آئیں گی۔ آپ نے مطلب آپ شادی شدہ ہیں مثال کے طور پہ، اور شوہر آپ کا ہم خیال نہیں ہے، اس کا ارادہ نہیں ہے، تو بہرحال کچھ نہ کچھ یعنی اب اس پہ وہ ہے، مثال کے طور پہ آپ پردہ نہیں کرتی تھی، میں خاتون خانہ کو ایسے مخاطب کروں، شوہر کی بات ہو رہی ہے، تو خاتون خانہ پہلے پردہ نہیں کرتی تھی، لیکن جب وہ اس کو سمجھ میں آئی تو اس نے پردہ شروع کر دیا۔ اب شوہر کو محفلیں، شوہر جو ہے وہ بریگیڈیئر صاحب ہیں مثال کے طور پہ، اور بیوی وہاں پہ یعنی وہ ایک مجلس ہے، ڈنر ہے جو بھی، اور بیگم صاحبہ سب آفیسرز ہیں، تو کیا وہ پسند کرے گا بریگیڈیئر صاحب کہ میری بیوی جو ہے وہ حجاب لے اور حجاب میں ہو؟ نہیں پسند کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ دیکھیں اس میں پھر مشکلات آئیں گی، عورت کو پھر مشکلات آئیں گی، لیکن اسی طرح اگر شوہر جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، بیوی دنیا دار ہے، تو شوہر جو کرے گا وہ اس کی سمجھ میں آئے گا نہیں۔ دیکھیں یہ ٹوٹلی اباؤٹ ٹرن ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے زندگی گزارنے میں بظاہر بعض اوقات آپ کا دنیا کا نقصان ہوگا، اور دنیا داروں کو وہ سمجھ میں نہیں آتا، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ابتدائے اسلام میں غلام تھے، مختلف غلام تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ تاجر تھے اور پیسے والے تھے، تو بہت سے غلاموں کو انہوں نے ان کے مشرک جو ان کے آقا تھے، ان جو مسلمان ہو جاتے تو وہ ان کی قیمت دے کے ان کو آزاد کر دیتے تھے، کیونکہ وہ غلاموں پہ پھر تشدد کرتے تھے، وہ جو آقا تھے ان کے، جو مالک تھے، تو وہ لگاتے رہتے تھے۔ اسی طرح ایک ان کا دوست تھا، یعنی مکی دور کی بات ہے، ظاہر پہلے تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی عمر میں 2 سال کا فرق تھا، 38 سال کے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ خیر تو ظاہر ہے کہ وہ سارا مشرکانہ ماحول تھا، اور ابوبکر صدیق مسلمان ہو گئے تھے، ان کا ایک مشرک دوست تھا، وہ جب دیکھنے لگا کہ ابوبکر صدیق، تو وہ سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی اس کے لیے، مشرک کے لیے، کہ بھئی وہ زیادہ قیمت دے کے تم غلام لے رہے ہو اور اس کو آزاد کر رہے ہو، یہ کون سا، اس میں کیا فائدہ ہے تمہارا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق تو اس وقت خاموش رہے، کیونکہ اس کو سمجھانا تو مشکل تھا۔ یہاں یہ بھی نقطہ ہے نا کہ ایک آدمی اگر دنیا کا ذہن ہے تو اس کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہے، لیکن فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، اور ایک جہاد کے لیے فوجیں جا رہی تھیں، اور ابوبکر صدیق نے اس ساتھی کو اپنے ہمراہ لیا، اور معائنہ یعنی فوجیں جا رہی تھیں اور یہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، معائنہ کر رہے تھے۔ تو پھر اس نے اپنے اب مسلمان ساتھی سے کہا کہ دیکھو تم نے مجھے جو مکے میں بات کہی تھی،
اگر میں اپنی ساری دولت بھی خرچ کر دیتا تو آج میں یہ مقام حاصل کر لیتا، یعنی عرب کا بادشاہ بن جاتا۔ اس نے کہا نہیں۔ تو یہ بکر صدیق نے سمجھانے کے لیے اسی بات کی۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ راستہ جو ہے اس میں مخالفت ہوگی، اس میں آزمائشیں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جب آپ کا نظریہ بدل گیا تو آپ کا یعنی دنیا کو مختلف نظر سے دیکھیں گے پھر، اور آپ کا پھر اس میں آپ کی آزمائش ہوگی کہ آپ کتنی قربانی دیتے ہیں مال کی اور جان کی، تو وہ پھر پتہ چل جائے گا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ، آپ کے سچ جھوٹ کا پتہ چل جائے گا۔ بہرحال وہ مضمون تو گزر گیا ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ راستہ ہے ایسا جد و جہد کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، تم خوب محنت کرو، اللہ کے راستے پہ چلنے کی خوب محنت کرو جیسا کہ حق ہے محنت کا۔ اب یہ حق تو دیکھیں میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، یہ حق تو اس وقت ادا ہوگا یا آپ کر سکیں گے جب آپ کا ارادہ مصمم ہوگا، پکا ارادہ ہوگا کہ بس میں نے تو اب اللہ کے لیے جینا ہے، میرے جان و مال اللہ کے ہیں، زندگی اور موت اب اللہ کے لیے میں نے گزارنی ہے۔ یہ وقف اپنے آپ کو اگر آپ مصمم ارادہ نہیں ہوگا تو یہ جد و جہد آپ کر ہی نہیں سکتے، یہ بڑا مشکل لگے گا آپ کو۔ وہ تو پھر بات بدل جاتی ہے، وہ تو پھر اگر آپ کی نیت خراب ہے اور بظاہر آپ دعویٰ کر دیں ایمان کا تو پھر آزمائش کے وقت آپ فیل ہو جائیں گے۔ آزمائش پر پورا صرف آپ اس وقت اتریں گے کہ آپ کا مصمم یقین ہوگا اپنی منزل پر اور جو راستہ ہے اس پر، جو طریقہ کار ہے اس پر، تو پھر اس تمام آزمائشوں میں آپ پورے اتریں گے۔ نہ صرف یہ کہ آپ پورے اتریں گے بلکہ وہ تمام مراحل جو آپ کے سامنے پیش آئیں گے اس کو فیس کرنا یعنی برداشت کرنا اور کامیابی سے راستہ طے کرنا آپ کے لیے پھر بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ ایک ٹپ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، مصمم ارادہ، کامل ارادہ، کامل یقین اور کامل جد و جہد اور محنت۔ دیکھیں وہ مولانا روم کا بھی ایک شعر ہے کہ ہر چہ داری خرچ کن در راہ ہو لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ کیوں کہ تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز قربان نہ کر دو۔ یہ وہ ہے نا چوتھا پارہ جو ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران، کہ تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتے۔ لن تنالوا البر، نیکی تک پہنچ نہیں سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز قربان نہ کر دو۔ اب محبوب چیز کیا ہے یہ بھی ذرا بنیادی طور پہ تو ہمیں اپنی مرضی، خواہشات نفسی اور یہ مرضی محبوب ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں نا ہر وقت آپ میں کی رٹ لگاتے رہتے ہیں تو یہ میں جو ہے آپ کی میں، یہ انسان کو بڑی محبوب ہوتی ہے۔ عزت، لوگ کہتے ہیں عزت بڑی چیز ہے، اب کوئی گالی دے تو آپ ایسے باہر ہو جاتے ہیں، کوئی آپ کو برا بھلا کہے تو آپ کو بڑا برا لگتا ہے، کیونکہ آپ کا اندر نفس بڑا مضبوط ہے، وہ اپنی تضحیک اور تذلیل نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ عدالتیں دیکھیں اسی لیے جو ہیں آباد ہے ہماری۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ راستہ سارا جد و جہد کا ہے اور محنت کا ہے۔ وہ ایک حدیث بھی میں آپ کو سنا دوں کہ جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی تو جبرائیل تھے یا کون سے فرشتے تھے، تو ان سے کہا کہ جاؤ دیکھو، جنت کو دیکھو اور دوزخ کو دیکھو۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے رائے دی اپنی کہ اے اللہ تعالیٰ یہ
دوزخ تو اتنی ہولناک ہے کہ انسانوں کو اگر پتہ چل جائے تو کوئی بھی اس میں نہیں جائے گا، اور جنت اتنی اچھی ہے کہ اگر انسانوں کو اس کا حال بتا دیں تو کوئی بھی اس میں، یعنی سب لوگ اس میں جانے کی خواہش کریں گے۔ حسنت مستقر و مقامہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد جو ہے ایک چار دیواری لگا دی، اور دوزخ کے گرد جو ہے یہ آرام، آسائشات اور یہ جو ہے مزے، یہ خواہشات نفس، یہ جو ہے نا، یہ اس کے گرد ایک جال بنا دیا، ایک دیوار سی بنا دی۔ اور جنت کے گرد جو ہے وہ حفت بالمکارہ کے الفاظ ہیں، مکروہات یا ناپسندیدہ چیزیں جو ہمیں طبعاً ناپسندیدہ ہے۔ اب سخت محنت اور جد و جہد سے آپ یہ دعائیں فیس بک پہ دیکھ لیں، یا اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے بچا، ہمیں تکلیفوں سے بچا، اور ہمیں بیماریوں سے بچا، اور یہ کر اور وہ کر۔ اس سے ہم گھبراتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں جبکہ یہ راستہ ہے۔ تو پھر جب جبرائیل کو دوبارہ بھیجا اللہ تعالیٰ نے، مفہوم حدیث کا میں بیان کروں، تو جب آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، دوزخ کے گرد تو ایسی چیزیں ہیں کہ وہ یعنی تمام پسندیدہ چیزیں جو نفس کو ہوتی ہیں وہ اس کے گرد ہیں۔ اب تو سب لوگ دوزخ میں جائیں گے، اور جب جنت کا میں نے جنت کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ اب تو جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا، حفت بالمکارہ، اس کو تو آپ نے ناپسندیدہ چیزوں سے اس کے گرد۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ایک چیز اگر آپ کو پتہ ہو کہ بھئی یہ ایسا ہوگا تو پھر آپ اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، پھر پہاڑ میں راستے بن جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑ کاٹنا پڑے گا، اس کو پتھر کاٹنے پڑیں گے، ہٹانے پڑیں گے، پہاڑ میں راستے بن جاتے ہیں نا، پہاڑ میں سرنگ بھی بن جاتی ہے۔ اس دن ہم گئے تھے کوہاٹ، تو کوہاٹ ٹنل ہے وہاں پہ، تو وہ مجھے نہیں معلوم 1-2 کلومیٹر تو ہوگی۔ اب وہ ایک بہت بڑا راستہ انہوں نے درہ دم خیل کے قریب بنا دیا ہے، تو بہت ٹائم لگا اس میں، بہت محنت لگی، لیکن پہاڑ کو کاٹ دیا انہوں نے۔ اسی طرح دیکھیں، میں آپ کو آپ کی حوصلہ شکنی میں نہیں کر رہا کہ بہت مشکل ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیثیت اور طاقت کے مطابق اس پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ لا یکلف نفسا الا وسعها، یہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی ہے کہ انسان کی جو طاقت ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ اب جو دین اسلام ہے، جو شریعت ہے، ہمیں یہ مشکل لگتی ہے، لیکن ہر وہ کام جو آپ کرنا نہ چاہیں، جس کا مقصد آپ کو پتہ نہ ہو، تو وہ تو پھر آپ کو مشکل لگے گا۔ عمومی طور پہ یعنی جو نیک عمل ہے، کامل بندگی ہے، کامل اطاعت ہے، وہ ہمیں مشکل اس لیے لگتا ہے کہ ہمیں اس کا حاصل نہیں پتہ، اس کا مقصد نہیں پتہ۔ جنت اور دوزخ پر ہمارا تو یقین نہیں ہے، تو پھر اعمال مشکل ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہی میں پرانی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کا یقین آ گیا اپنی منزل پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی کے لیے بھجوایا، اس کے لیے میں نے کوشش کرنی ہے، تو پھر آپ کے لیے راستہ بہت آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، آخر میں یہ کہوں کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یہ دین تو اللہ کا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ آپ کی طاقت سے زیادہ، میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، آپ کی جتنی بھی طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے۔ آپ اللہ کے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دین آسان کر دے گا، اور اگر آپ نے چاہا نہیں تو پھر دین کو، یعنی دین پر چلنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آج ہمارے لیے دین کو قبول کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کی ناراضگی سے، یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پٹری بدل لیا، ہم نے منزل دنیا کو بنا لیا ہے، دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں، آخرت
جنت اللہ کی رضا یہ ہماری منزل نہیں ہے، تو ہمیں اپنے مقصود حیات پر غور کرنا چاہیے۔ دیکھیں 1 بائی 1 کر کے آپ فیصلہ کریں، سٹیپ بائی سٹیپ۔ محض نیک اعمال کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، عبادت کیوں، کس لیے، آپ کے پاس اس کا جواب ذہن میں بالکل تیار ہونا چاہیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین۔ اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے محنت کرتا ہے، اور خدا تو سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم